یہ محفل آپ سب جانتے ہیں، بابا حضور کی محفل ہے، واصفین کی محفل ہے۔ تو اور بابا حضور نے کہ جب ان سے ان کی ظاہری حیات میں یہ پوچھا گیا کہ آپ کے مرشد کا کیا نام ہے، ایک تو کبھی کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ آپ سے کوئی یہ سوال کرے، یہ آپ کے ایک فقیر کے روب کا یہ عالم ہوتا ہے۔ حالانکہ بابا حضور جو ہے وہ سراسر جمالی فقیر تھے، جلال بہت کم تھا، لیکن جمال میں بھی یہ روب کا عالم تھا کہ کبھی مجھے بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ میں پوچھ لیتا کہ سرکار آپ کے مرشد کا کیا نام ہے، یا آپ کے والد کا کیا نام ہے، یا آپ کا کس خاندان سے تعلق۔ کبھی اتنا قریب رہ کے بھی یہ سوال پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ لیکن ایک بندے نے، میرا خیال ہے کہ وہ نووارد تھا، اس کو ادب آداب کا اتنا علم نہیں تھا، تو اس نے یہ سوال پوچھ لیا۔ تو بابا حضور نے صرف اتنا جواب دیا کہ ابھی مجھ میں کچھ کمیاں ہیں، اس لیے میں اپنے مرشد کا نام بتا نہیں سکتا۔ تو لیکن آپ کے وصال کے بعد مجھے تو جو قریبی لوگ تھے ان کو تو آپ کی حیات میں ہی یہ بات معلوم ہو گئی تھی، لیکن وصال کے بعد یہ بات کھلی کہ بابا حضور کو مولا علی سے ڈائریکٹ فیض تھا، سبحان اللہ۔ اور اسی وجہ سے، اور یہ ایسی اچنبے والی بات تھی کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی تھی، یہ صرف اس کے یہ راز تھا، تو راز جو ہیں وہ بیان نہیں کیے جاتے، اور ان کی طرف صرف اشارہ کیا جاتا، اور راز سمجھنے والے کا کمال ہوتا ہے۔ تو اقبال، کسی نے محفل میں سوال کیا کہ علامہ اقبال کے ایک شعر کی تشریح کے حوالے سے، تو بابا حضور کا بڑا مشہور جواب ہے کہ اقبال کے شعر کی تشریح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تشریح کرنے والا قلندر ہو۔ بائی دا وے میں یہ بتا دوں، قلندر وہ ہوتا ہے جسے مولا علی سے ڈائریکٹ فیض ہو، اسے قلندر کے۔ تو تشریح کرنے والا ضروری ہے کہ قلندر ہو، اور جو تشریح سننے والا ہے وہ کم از کم رموز قلندری سے آگاہ ہو۔ تو جب اقبال کے شعر کی تشریح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قلندر ہو، تو اقبال کا خود کیا مقام ہو؟ تو سمجھ جائیں پھر کہ اقبال کو بھی کہاں سے فیض ہوگا۔ تو تمام جو شاعر ہیں، بڑے مشہور شاعر ہیں جن کے نام آپ جانتے ہیں، جیسے غالب ہے، تو وہ ہمیشہ سلیکٹڈ شعر شاعر کرتے، کیونکہ اسے ایک معیار قائم رکھنا ہوتا۔ یہ ایک عام شاعر کی بات ہو رہی ہے۔ میر تقی میر کا جو دیوان ہے، تو اس میں وہ بھی ان کے شعر کا انتخاب ہے۔ میر تقی میر ایک دفعہ اپنا خط بنوانے کے لیے ایک دکان پہ گئے، تو جو ان کا خط بنا رہا تھا
اس نے کہا کہ میر صاحب آپ کا یہ شعر تو بہت اعلیٰ ہے. تو میر تقی میر نے آ کر اپنے دیوان میں سے وہ شعر کاٹ دیا. کہتا ہے کہ جس شعر کی تعریف ایک حجام کر رہا ہے وہ شعر اس قابل نہیں ہے کہ میرے دیوان میں. تو غالب کا جو دیوان ہے وہ بھی منتخب شعر ہے. بہت سے شعر غالب نے خود ہی کاٹ دیے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ شائع کی. اور جی اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکلی شاعری کی زبان میں کہتے ہیں متروک کلام. تو غالب کا بہت سا متروک کلام ہے جو غالب کی وفات کے بعد چھایا ہوا، اسے باقیات غالب کہا جاتا. اس طرح میر تقی میر کے بہت سے اشعار ہیں جو ان کے دیوان میں شامل نہیں ہیں لیکن بعد میں لوگوں نے شائع کیے باقیات میر کے. اچھا، اب جو شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ولی بھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنے کچھ شعر جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے، شائع نہیں کرتا. لیکن جو شاعر ولی ہوتا ہے اس کے شعر شائع نہ کرنے کی اپنے ہاتھ میں وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ شعر معیار سے کم ہوتے. وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت وہ اس کے سامعین جو ہیں اس معیار پہ پورے نہیں اتر رہے اور وہ اپنا راز جو ہے وہ اپنی زندگی میں ظاہر نہیں کرنا. تو بابا حضور کا راز اگر کسی کو جاننا ہو تو وہ بابا حضور کا پنجابی کلام ہے جو آپ کے وصال کے بعد شائع ہوا، بڑے برولے، یا آپ کا اردو کلام ہے جو آپ کے وصال کے بعد شائع ہوا شب راز کے نام سے. یہ وہ شعر تھے جو بابا حضور نے کاٹ دیے تھے اس وجہ سے. جو علامہ اقبال کے ساتھ بھی یہ ہے، ان کا کلام ایک پوری کتاب موجود ہے جس کا نام ہے باقیات اقبال. یہ وہ کلام ہے جو اقبال نے اپنی کتاب میں نہیں شائع کیا، لیکن ان کا کلام شروع میں رسالوں میں چھپتا تھا. تو اقبال کا کلام جو ہے ان کی زندگی میں مختلف رسالوں میں چھپتا رہا، کتابی صورت میں بعد میں آیا. جیسے بابا حضور کے کالم اخباروں میں چھپتے رہے کتابی صورت میں. تو ایک رسالہ تھا اس کا نام تھا مخزن، اردو کا رسالہ تھا، اس میں اقبال کا کلام جو ہے نا وہ شائع ہوتا. اور اس وقت تک یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ 1905 کی بات. 1905 کا جو مخزن رسالہ ہے اس میں پروفیسر اقبال، اس وقت وہ صرف پروفیسر اقبال ہی کہلاتے تھے، نہ وہ شاعر مشرق تھے نہ وہ علامہ اقبال تھے، تو نہ وہ بھی کلندر لاہوری تھے.